بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRMPD نیوز چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ نیوز بلیٹن شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل پر دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ چلتے ہیں نیوز بلیٹن کی طرف۔ سابق MPA و پارلیمانی سیکرٹری پنجاب اور امیدوار قومی اسمبلی حلقہ N57 چودھری محمد عدنان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں۔ منگل کے روز چودھری محمد عدنان نے اپنے حامیوں کے ہمراہ ریٹرننگ آفیسر کے سامنے پیش ہوئے، جہاں ان کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی گئی اور ان کے کاغذات کو کلیئر کر کے منظور کر لیا گیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق MPA اور پارلیمانی سیکرٹری پنجاب چودھری محمد عدنان نے کہا کہ حلقہ کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے اس حلقے سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں اپنے تمام کارکنوں سپورٹروں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس الیکشن میں میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو کارکردگی کی بنیاد پر الیکشن میں بنیابی حاصل کروں گا۔ حلقہ کے عوام جانتے ہیں کہ چودھری عدنان نے ان کے لیے میگا پروجیکٹس مکمل کیے ہیں۔ الیکشن جیتنے کے بعد عوام کی مشکلات کو دور کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کروں گا۔ راولپنڈی آرٹس کونسل راولپنڈی میں منعقدہ قرآن سیمینار میں قرآن اور مشترکہ خاندانی نظام کے عنوان سے ممتاز مذہبی اسکالر پروفیسر راضیہ نوید نے اپنے خطاب میں کہا کہ موجودہ دور میں ہمیں اپنے رشتوں کی حفاظت کے لیے قرآن سے تعلق جوڑنے کی ضرورت پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہے، اور ہر آنے والے دور میں باطل کے ظاہری اور باطنی حملے مزید بڑھتے جائیں گے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن و سنت کی تعلیمات سے جوڑ کر اپنی دنیا اور آخرت کی نجات حاصل کریں۔ اس موقع پر عثمان ارشد، سلیم دیوانہ، قاری عتیق الرحمان اور رانا سرور نے قرآن سیمینار میں قرآن کے حوالے سے زندگی کے مزید تعلیمات پر روشنی ڈالی، جس میں قرآن کی تعلیمات کو عصری زندگی کے تانے بانے میں ضم کرنے کی اپیل کی گئی، اور کہا کہ قرآنی اصولوں کو اپنا کر ہی ہم آہنگ ازواجی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ پنجاب آرٹس کونسل راولپنڈی میں قائد اعظم محمد علی جناح کے 147ویں یوم ولادت کی مناسبت سے گرینڈ میوزیکل پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی ڈائریکٹر آرٹس کونسل وقار احمد تھے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد سلمان بھی موجود تھے۔ میوزیکل پروگرام میں طاہر نیّر، آسمہ لتا، اشرف مرزا، حمید بابر اور دیگر فنکاروں نے پرفارم کیا۔ مہمان خصوصی وقار احمد نے کہا کہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے قیام کے لیے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی تاریخی جدوجہد آزادی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے گا تاکہ نئی نسل کو ان اصولوں سے روشناس کرایا جا سکے۔ اپنی دور اندیش قیادت کے ذریعے انہوں نے دنیا کے نقشے کو نئی شکل دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ نئی نسل قائد اعظم کو رول ماڈل کے طور پر اپنانے اور ان کے اصولوں پر عمل پیرا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد سلمان نے کہا کہ پنجاب ثقافت کے حوالے سے مالا مال صوبہ ہے، جس میں پنجابی، سرائکی، پٹواری ثقافت کے رنگ نمایاں ہیں۔ ثقافتی کسی بھی علاقے کی پہچان ہوتی ہے، اور قومیں اپنی ثقافت کی حفاظت نہیں کرتی، وہ دنیا میں اپنی شاد کھو دیتی ہیں۔ ثقافت کی حفاظت کے لیے پنجاب آرٹس کونسل اور محکمہ اطلاعات و ثقافت نے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ گرینڈ میوزیکل پروگرام میں جڑاؤ شہروں سے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سماج دوست شخصیت محمد اشرف ملک کے صاحبزادے پیر میر علی شاہ بارانی زرعی یونیورسٹی کے ڈائریکٹر IT و پرنسپل آفیسر پبلک ریلیشن اسکالر ندیم احمد ملک نے PhD کی ڈگری مکمل کر لی ہے۔ کمپیوٹر سائنس، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں 25 سالہ تجربے کے حامل ندیم ملک نے PhD کی سرحدیں کمپیوٹر سائنس میں 84.50% A1 گریڈ کے ساتھ عبور کیں۔ انہوں نے جدید دور کی اس مناسبت سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ریسرچ کی۔ ان کے 2 ریسرچ پیپر انٹرنیشنل جرنلز میں شائع ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر ندیم احمد نے ریڈیو پاکستان سے بطور IT ایکسپرٹ کیریئر کا آغاز کیا۔ انہیں مختلف قومی اور بین الاقوامی کانفرنسوں میں شرکت کا بھی اعزاز ملا۔ وہ گزشتہ 10 سال سے پیر میر علی شاہ بارانی زرعی یونیورسٹی میں بطور ڈائریکٹر IT سروسز اور پرنسپل آفیسر پبلک ریلیشنز اور پبلیکیشن خدمات انجام دے رہے ہیں۔ نمایاں کارکردگی پر ریڈیو پاکستان اور بارانی زرعی یونیورسٹی سے توصیفی اسناد حاصل کر چکے ہیں۔ انہوں نے درسگاہ کے ساتھ ساتھ نیک نیتی، مخلصانہ جذبے، محنت اور لگن سے کام کیا ہے۔ حال ہی میں انہیں اہل خانہ کے ہمراہ عمرہ کی سعادت بھی حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے میٹرک سے PhD تک تمام امتحانات میں نمایاں پوزیشنیں دے رکھی ہیں۔
جڑواں شہروں کے تعلیمی و تدریسی حلقوں نے اعلیٰ ترین ڈگری لینے پر ندیم ملک کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اسکالر PhD نے بتایا کہ وہ اس بڑی کامیابی کو والدین کے دعاؤں سے منسوب کرتے ہیں۔ انہوں نے اساتذہ اکرام اور احباب کے ساتھ اہل خانہ کے مخلصانہ تعاون کو بھی سراہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور قومی اسمبلی کے حلقہ NA56 سے امیدوار حنیف عباسی نے آئندہ عام انتخابات کو پاکستان کی تقدیر کا الیکشن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ میاں نواز شریف صرف چوتھی بار وزارت عظمیٰ کا اعزاز حاصل کرنے نہیں بلکہ مہنگائی، بے روزگاری، دہشت گردی اور لاقانونیت کا جن بوتل میں بند کرنے آ رہے ہیں۔ نواز شریف اور ان کی ٹیم گزشتہ 6 سال سے مایوسیوں میں گھری عوام کے لیے نجات دہندہ ثابت ہوگی اور 8 فروری کی شام پورے ملک میں شیروں کا راج ہوگا۔ ان خیرات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز سابق میئر و مسلم لیگ نون راولپنڈی کے صدر سردار نسیم کی جانب سے NA56 کے سابق چیئرمینوں، وائس چیئرمینوں، کونسلروں، مسلم لیگ نون اور اس کے ذیلی تنظیموں کے نمائندوں کے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے خطاب میں کیا۔ تقریب سے سردار نسیم نے بھی خطاب کیا۔ حنیف عباسی نے کہا کہ نواز شریف چوتھی بار صرف وزیر اعظم بننے نہیں بلکہ نواز شریف کے چہرے پر ملک کی فکر نظر آتی ہے۔ نواز شریف ملک مہنگائی، بے روزگاری، دہشت گردی اور لاقانونیت کا جن بوتل بند کرنے آ رہے ہیں۔ ماضی میں ہم لوگوں کو جیتتے ہوئے الیکشن ہروائے گئے۔ گزشتہ الیکشن میں ایسے شخص کو جتوایا گیا جو الیکشن جیتنے کے بعد راولپنڈی کے بجائے اسلام آباد کے پوش سیکٹر سے باہر نہیں نکلا، جبکہ ہم 10 سال سے ممبر اسمبلی بھی میں نہیں ہوں۔ اس کے باوجود عوامی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ اس کے باوجود اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو معذرت چاہتا ہوں، میری قیادت کا مجھ پر اعتماد ہے۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو راولپنڈی میں شیر کا راج ہوگا۔ سردار نسیم نے کہا کہ حنیف عباسی راولپنڈی شہر میں تعمیر ترقی کی علامت بن چکے ہیں۔ 8 فروری کو پورے ملک میں نواز شریف کا راج ہوگا۔ تقریب سے مسلم لیگ کے دوسرے رہنماؤں نے خطاب کی، جن میں راحت قدوسی، راجہ محمد حنیف، ضیاء اللہ شاہ، شیخ حسان حفیظ اور دیگر شامل تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت نے واضح کیا ہے کہ PTI راولپنڈی میں سابق وفاقی وزیر داخلہ شیر رشید احمد کی حمایت نہیں کرے گی۔ میں شیر رشید احمد کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم شیر رشید کو کیوں ووٹ دیں گے۔ ہم راولپنڈی کے دونوں حلقوں میں اچھے امیدوار لا رہے ہیں۔ ان امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے ہیں۔ PTI کے تمام ورکر شیر رشید احمد کو ووٹ نہیں دیں گے۔ میں 3-4 مرتبہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم شیر رشید احمد کو ووٹ نہیں دیں گے۔ ہماری ان سے جو سیاسی مانگ کی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، وہ دروازے بند ہو چکے ہیں، اور یہ عمران خان کا فیصلہ ہے کہ جس نے بھی پریس کانفرنسیں کی ہیں وہ ہمارے کاغذات سے نکل چکے ہیں، اور یہ عمران خان کی آواز ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے مختلف سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جب تک IG اور 1-2 سیاستدان توہین عدالت میں جیل نہیں جاتے یہ لوگ نہ ڈریں گے نہ ہوش میں آئیں گے۔ انہوں نے بلے کے انتخابی نشان کے بارے میں کہا کہ یہ بلے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، لیکن ہم نے پلان بنا رکھا تھا۔ ہم نے بھی 2-3 پارٹیاں رجسٹر کروا کی ہیں۔ اگر بلے کا نشانہ ملا تو پھر پلان B پر عمل کیا جائے گا، لیکن انشاءاللہ بلا ہمیں عدالتوں سے مل جائے گا۔ اس سوال کے جواب میں کہ بلا نہ ملنے پر کیا حکمت عملی ہوگی، جب لوگوں نے کہا کہ جب ایسا ہوگا تو ہم اپنے امیدوار کی لسٹ جاری کریں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے امیدوار کون کون سے ہیں۔ انہوں نے کہا الیکشن کمیشن اب پارٹی بن چکا ہے، اس کو ٹاسک مل گیا ہے کہ PTI کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہ بدتر الیکشن کمیشن ہے، یہ نون لیگ کا ترجمان بنا ہوا ہے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ جو لوگ موجودہ حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ ایک تاریخ رقم کر رہے ہیں۔